بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرات.e.مustaqem سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 14 اکتوبر 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے۔ سورہ ال عمران کی آیت 134 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور غم میں، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر ان پر مکمل ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی وزارت بلدیہ کی جانب سے کہا گیا کہ تمام ہوٹلز میں فی ٹیبل کے لحاظ سے اگر 10 افراد کی گنجائش رکھی جائے تو یہ پابندی اب ختم کی جا رہی ہے۔ سعودی عرب میں کرونا کی بنا پر مختلف ہوٹلز میں کھانے پینے کے انتظامات مکمل طور پر بند کیے گئے تھے، اس کے بعد آہستہ آہستہ اسے بحال کیا گیا اور 3 سے 5 افراد کو فی ٹیبل کے لحاظ سے بیٹھنے کی گنجائش کے لحاظ سے جو بھی سہولیات تھیں وہ فراہم کرنی شروع کر دی گئی تھیں۔ بلدیہ کے تازہ ترین اعلامیے کے مطابق وہ ہوٹل جہاں پر بڑی ٹیبلز موجود ہوتی ہیں، 10 افراد بیٹھنے کی گنجائش اگر ہے تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ 10 افراد سے زیادہ ایک ٹیبل پر بیٹھنے پر پابندی ابھی بھی برقرار ہے، لہٰذا وہ غیر ملکی افراد جو کسی بھی ہوٹل میں کھانے کے لیے جاتے ہیں احتیاط برتیں، کیونکہ زیادہ افراد کی موجودگی میں بہتر ہے کہ آپ کھانا نہ کھائیں تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ ابھی حالات کورونا کے بالکل درست نہیں ہوئے، کم ضرور ہوئے ہیں۔ سعودی وزیر اسلامی امور ڈاکٹر عبداللطیف الشیخ نے سعودی عرب کی تمام مساجد میں تحفظ القرآن الکریم کے حلقوں کو بحال کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ وزیر اسلامی امور کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی عرب کی تمام مساجد میں حلقہ بندی کے تحت لازمی طور پر کرونا سے متعلقہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے یہ حلقے دوبارہ سے شروع کیے جا رہے ہیں۔ طلباء اور طالبات کے لیے مساجد میں تحفظ القرآن کریم کے حلقوں میں وہی شریک کر سکیں گے جنہوں نے کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لی ہوں گی۔ سعودی وزیر اسلامی امور کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی عرب میں مارچ 2020 میں جب کرونا کافی زیادہ پھیلنا شروع ہوا تھا تو پہلی فرصت میں یہ تمام حلقے ختم کر دیے گئے تھے۔ پوری دنیا ہی وبائی مرض کرونا کی لپیٹ میں آ گئی تھی۔ اب الحمدللہ سعودی عرب میں حالات بہت بہتر ہیں۔ سعودی وزیر اسلامی امور کی جانب سے کہا گیا، مساجد میں نماز کے دوران جو فاصلہ ہے اسے برقرار رکھا جائے گا۔ اس بارے میں سوشل میڈیا پر جو خبریں چل رہی ہیں اس میں کوئی صداقت نہیں، عوام کو جو سعودی عرب کے اہم ذرائع ہیں اس کے ذریعے ہی مطلع کیا جائے گا۔ تمام لوگ جو مساجد میں نماز کے لیے جاتے ہیں لازمی طور پر احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ سعودی وزارت تجارت مملکت کے تمام علاقوں میں سعودی شہریوں کے نام سے غیر ملکیوں کا کاروبار کے بارے میں ایک اہم مہم پر سیکیورٹی اداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ 16 فروری 2022 تک غیر ملکی افراد اور سعودی شہریوں کو یہ رعایت دی گئی ہے کہ وہ اس طرح کا غیر قانونی کاروبار نہ کریں جس میں غیر ملکی افراد اپنی سرمایہ کاری سعودی شہریوں کے نام سے کرتے ہیں اور سعودی معیشت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ سعودی وزارت تجارت نے دمام میں گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس کی غیر قانونی کاروبار پر سعودی شہری اور شامی کو گرفتار کر لیا ہے، جو گاڑیوں کے جعلی پرزے بھی فروخت کر رہے تھے۔ سعودی شہری اس کاروبار کے حوالے سے شامی شہری کو سہولت فراہم کرتے ہوئے سرمایہ کاری کا اصل مالک شامی تھا، جبکہ سعودی شہری ماہانہ کی بنیاد پر چند ہزار ریال اس سے پروفٹ لیتا تھا۔ شامی اصل رقم اپنے ملکوں میں بھیجتے تھے۔
سعودی وزارت تجارت نے کہا کہ دونوں کو گرفتار کر کے 3 لاکھ ریال جرمانہ کیا گیا ہے، جبکہ 6 ماہ کی قید کی سزائیں بھی سنائی گئیں اور انہی کے اخراجات پر سعودی عرب کے تمام ذرائع ابلاغ میں ان کی تشہیر بھی کی گئی ہے۔ شامی شہری سزا اور جرمانے کے بعد سعودی عرب سے ڈیپورٹ کیا جائے گا اور اس کا مکمل کاروبار بھی ضبط کر لیا گیا ہے۔ سعودی وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ تجارتی دھوکہ دہی کے نظام کی خلاف ورزی کرنے والے کو 3 سال قید اور 10 لاکھ ریال تک کا جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔ دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہیں۔ سعودی وزارت تجارت نے کہا کہ قوانین کا احترام کرنا چاہیے، سرمایہ کاری سعودی عرب میں ضرور لائیں مگر اسے قوانین کے لحاظ سے استعمال کریں۔ ایسے غیر ملکی سعودی شہری جو قوانین کا احترام نہیں کرتے، کوئی بھی سعودی شہری اور غیر ملکی فرد ان کے خلاف 1900 پر شکایت درج کرا سکتا ہے۔ ان کے خلاف بھرپور کارروائی ہوگی۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی عرب اپنی معاشی پیداوار کو 6.4 ٹریلین ریال تک پہنچانے کی جانب کوششیں کر رہا ہے۔ مملکت کا ارادہ ہے کہ موجودہ معاشی پیداوار کو 650 بلین ریال کے مقابلے میں 2030 تک 2 ٹریلین ریال سے زیادہ کیا جائے۔ اسی بنیاد پر سعودی عرب میں سرمایہ کاری کی جانب لوگوں کو راغب کرنے کے لیے بہت اہم اقدامات آج کل مزید ہونے والے ہیں۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری کا مزید کہنا ہے کہ مملکت میں مربوط سرمایہ کاری کا ماحول فراہم کرنے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو بااختیار بنانے کی کوششوں کی ضرورت ہے تاکہ دوسرے ممالک کے افراد سعودی عرب میں آ کر سرمایہ کاری لگائیں، جس سے سعودی عرب ترقی کی جانب بہت تیزی سے آگے بڑھے گا۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری کی جانب سے کہا گیا، جب ویژن 2030 پر اسی بارے میں عمل کیا جائے گا تو سعودی عرب میں سرمایہ کاروں کو پرائیویٹ سیکٹر میں بہترین سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ دوستو، یہ بہت اہم خبر ہے کیونکہ اس کے بعد بہت سارے سرمایہ کار اگر سعودی عرب میں آئیں گے وسیع لیول پر، یہاں وہ اپنی سرمایہ کاری کریں گے تو بڑی انڈسٹریز قائم ہوں گی، جس سے سعودی شہریوں کو ہی نہیں بلکہ غیر ملکی افراد کے لیے روزگار کے بہت مواقع پیدا ہوں گے۔ سعودی حکومت کے یہ بہترین اقدامات ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہونے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے کہا گیا کہ ایسے افراد کو گرفتار کیا گیا جو کہ مختلف ATM کے باہر کھڑے ہو کر ایسے افراد جو کہ عمر میں بڑے ہوتے ہیں مجبوراً ATM تک آ کر رقم نکالتے ہیں، انہیں دھوکہ دہی کے ساتھ لوٹ لیتے تھے۔ اس طرح کے ملزمان کے خلاف کارروائی کی گئی۔ سعودی عرب میں ایک یمنی شخص کو گرفتار کیا گیا جو کہ ایسے افراد جو ATM کا استعمال کرنا صحیح سے نہیں جانتے تھے، ان کو ATM میں مدد کے بہانے ان کے کارڈ کو تبدیل کر دیتے تھے، جعلی کارڈ انہیں فراہم کرتے تھے اور ان کے اصل کارڈ کا پاس ورڈ اور ان کا اصل کارڈ سے رقم ATM سے نکال کر فرار ہو جاتے تھے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں کو اطلاع ملی تھی کہ مختلف افراد نے دھوکہ دہی کے ذریعے 47,000 ریال مختلف ضعیف لوگوں سے ان کے ATM اکاؤنٹ سے ATM کے ذریعے حاصل کیے ہیں، جبکہ انہوں نے رقم یہ نہیں نکالی تھی۔ سعودی عرب سیکیورٹی اداروں نے مکمل طور پر کارروائی کرتے ہوئے یمنی افراد کو گرفتار کیا جو کہ اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث پائے گئے تھے۔